اور شاہ خاور صاحب جس کا ذکر اشتر اوصاف صاحب کر رہے ہیں کہ ایز آف رائٹ ناؤ ایک ویکیوم ہے، 102 افراد کا جو مقدمے چل رہے ہیں جن کے اندر سے 9 نے سپریم کورٹ سے ارلی ہیئرنگ اور کی بھی بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک برتا جا رہا ہے، اس کو بھی خاطر میں لانا چاہیے تھا. بٹ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو آلسو اگری کہ دیر از ایسنشلی اے ویکیوم رائٹ ناؤ؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مسلینیس درخواستیں تھیں جو پینڈنگ تھی، اور بہت ساری جیل اپیلز بھی تھی اس میں، وہ بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو نہیں کیا، لک انٹو نہیں کیا. میں آپ کو بلکہ یہاں تک بتاؤں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اٹارنی جنرل پاکستان جب اپنی گزارشات پیش کر چکے تھے اور جب انہوں نے کنکلوڈ کیا، تو اس کے بعد ایک روایت ہے کہ وہ پھر ریبٹل کے لیے جو پٹیشنرز ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے. میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں خود کورٹ میں تھا. تو وہ جب انہوں نے یہ سنا کہ ہم فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم آ کے شارٹ آرڈر بھی کر سکتے ہیں، تو اس پہ وہ بڑی بے چینی سے اٹھے اور روسٹم پہ گئے. انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم نے ریبٹلز بھی دینے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ کا بالکل اختیار ہے کہ آرٹیکل 8 کے تحت جو ہے وہ کسی بھی ایسے قانون کو جو ہے جو کہ متصادم ہو بنیادی حقوق سے، انسانی حقوق جو کہ دیے گئے آئین پاکستان میں، اس پہ وہ سٹرائک ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں کسی پروویژن آف لا کو بھی اور لا کو بھی. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اشتر صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے، کہ اس میں آرٹیکل 8 کی سب آرٹیکلز 3 کی جو کلوز اے ہے وہ تو ممنوع کرتی ہے کہ آپ یہ اختیار آرم فورسز سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں یا قوانین ہیں اس پہ نہیں کر سکتے جس کا تعلق ان کے اپنے ڈسپلن سے ہے. تو یہ اٹارنی جنرل نے بھی بہت واضح طور پہ اس چیز کو پلیڈ کیا کہ ٹھیک ہے کہ عام حالات میں دوسرے قوانین کو آپ جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں آن دی ٹچ ٹون آف آرٹیکل 8، لیکن اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو تو استثناء خود آرٹیکل 8 نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ چانسز کتنے ہیں کہ اگر اپیل میں گئے تو یہ اپ ہولڈ ہوگا یا اوور ٹرن ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اپیل میں اس کو جو لارجر بینچ بنے گا ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا اور کنسیڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ارسپیکٹو کہ یہ 102 لوگ ہیں، اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں، کیونکہ اس کی ویسے امپلیکیشن جو ہیں وہ بڑی گریو ہوگی دوسرے مقدمات میں جو کہ انتہائی حساس نوعیت کے جو لوگ جو انڈر ٹرائل بھی ہیں جن کو پہلے سزائیں بھی ہو چکی. اور آپ کو کیا لگتا ہے اشتر اوصاف صاحب، واٹ آر دی چانسز دیٹ دس ول بی اپ ہیلڈ وین دے گو انٹو اپیل؟ یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو تمام تر نکات آپ دونوں حضرات نے پیش کیے ہیں اس کی روشنی میں the chances are likely کہ it will be overturned؟ سب سے پہلے تو یہ جو کیس ہے اس میں اور جو مرضی وہ کہہ دیتے، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار تھا ہی نہیں ان کے پاس، بالکل نہیں تھا. شاہ خاور صاحب نے درست آپ کے توجہ دلوائی ہے آرٹیکل 8 کے اوپر. جب آرٹیکل 8 کا ایک حصہ آپ اطلاق کرتے ہیں تو دوسرے سے پہلو تہی نہیں کر سکتے. وہ آپ کے اوتھ کے خلاف ہے، وہ آپ کی مینڈیٹ کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اتنے فار ریچنگ ایفیکٹس ہوں گے، اس کے اتنے زیادہ امپیکٹ ہے کہ میں شاید میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انٹرنیشنل آپ کے معاملات ہیں، ان کو بھی یہ امپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت محفوظ خاطر رکھنا چاہیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایپلیٹ بینچ جو ہے ان کو دیکھے گا. ایک اور پہلو کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اٹیک آپ کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے مختصر لکھتی ہیں، 3 لائنوں کے ہوتے ہیں. جس تحفظات کو ایڈریس کیا اٹارنی جنرل نے، لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی تو مختصر فیصلہ ہے، اس کی ریزننگ تو بعد میں دی جائے گی. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ آپ ایک چیز کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، ایک پروسیجر کو، کہ آپ اس کے اندر یہ قباحتیں ہیں، اور اسی جس چیز کو آپ نپ کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو آپ فروغ دے رہے ہیں. یہاں کسی کو پھانسی تو نہیں لگ رہی تھی یا کوئی عمارت تو نہیں گر رہی تھی جس کے لیے آپ نے فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرنا تھا بغیر سنے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ آپ پلیز ہمیں سنیں، یعنی پٹیشنر کو بھی نہیں سنا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پری ڈسپوزڈ مائنڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ
خود 10A کی خلاف ورزی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے دو سابق اٹارنی جنرلز کی گفتگو سنی.